گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دارالفتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کالز موجود ہیں، انشاءاللہ ہم سلسلے میں کالز کو شامل کریں گے۔ یہ پہلی کال سنائیے۔ جی میرا نام سہیل احمد ہے، اور میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری دادی جی ہیں وہ بیوہ ہو گئی ہیں، تقریباً ان کی عمر تقریباً 75 سال ہے، تو کیا ابھی وہ عمرے پہ جا سکتی ہیں یا نہیں جا سکتی؟ ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں ان کا جو ہے نا شوہر جو ہے فوت ہوئے ہیں۔ باقی یہ میرا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کال سنائیے۔ میں کراچی سے کال کر رہی ہوں، محمد حسین نام ہے میرا، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم بغیر وضو قرآن پڑھ یا سن سکتے ہیں؟ زبانی یاد ہو قرآن شریف تو وہ پڑھ سکتا ہے بغیر وضو، یا سن سکتا ہے بغیر وضو؟ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ جی میرا نام علی حنیف ہے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میری امی کو بلغم کی کھانسی آتی ہے، لیکن بلغم صرف گلے تک ہی رہتی ہے، باہر نہیں نکلتی، اور بلغم کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہیں؟ مہربانی کر کے جواب ضرور بتا دیجیے۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ جی 3 کالز ہمارے پاس موجود ہے۔ پہلا فیض احمد بھائی نے سوال پوچھا کہ ان کی دادی جو ہے وہ بیوہ ہو گئی ہیں اور 75 سال عمر ہے، تو اب عمرے پر جانا چاہتی ہیں، تو کیا جا سکتی ہیں عمرے پر؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرے پر تو ہر مسلمان جا سکتا ہے، الحمدللہ، اور جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق اور استطاعت دی ہے وہ عمرے پر جائے اور جا سکتا ہے۔ لیکن جو انہوں نے سوال کیا ہے وہ غالباً یہ کیا ہے کہ کچھ دن پہلے ان کے دادا کا انتقال ہو گیا، اب ان کا جو ہے وہ عمرے پہ جانے کا ارادہ ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ عدت، اب جب ان کا دادا کا انتقال ہو گیا، اگرچہ ان کی عمر 75 برس بتائی ہے، تو ان کے اوپر عدت تو گزارنی ہے، وفات کی عدت ان کے اوپر بھی ہے، اگرچہ کہ یہ بوڑھی ہیں، 4 ماہ 10 دن۔ جی 4 ماہ 10 دن ان پر بھی ہوگی۔ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھا ہونے کی وجہ سے عدت جو ہے وہ لازم نہیں ہوتی ہے، عدت بوڑھی پر بھی لازم ہوتی ہے، اس کا اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوہ ہو جاتی ہیں، تو وہ عدت گزاریں گی، اور عدت کے دوران جو ہے، عدت کی مدت کے اندر جو ہے ان کا عمرے کے لیے جانا یا بلا ضرورت جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنا بلا حاجت شرعی، تو یہ جانا یا نکلنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اگر سوال یہ تھا کہ اب وہ عدت میں ہیں، جا سکتی ہیں یا نہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ عدت کے دوران ان کا عمرے پر جانا جائز نہیں ہے۔ جب عدت ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، اس کے بعد کسی محرم کے ساتھ وہ عمرے کو جائیں یا حج پر جائیں، بالکل جانا جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، یہ عدت کا تو آپ نے فرما دیا، عمرے پر بغیر عدت کے بعد جا سکتی ہیں۔ اب عمرے کا سفر اگر کوئی پاکستان سے کرتا ہے تو وہ مسافت سفر بنتی ہے،
اور عورت کا محرم کے ساتھ جانا ضروری ہے، لیکن عموماً یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح عدت ضروری نہیں ہے بوڑھیوں پر، اسی طرح اس کا محرم بھی ضروری نہیں ہے، تو کیا یہ بلا محرم جا سکتی ہیں؟ نہیں، بلا محرم نہیں جا سکتی ہیں۔ عورت جس طرح جو ہے وہ عورت کتنی ہی بوڑھی ہو اس پر عدت لازم ہے، اسی طرح اگر جو ہے وہ مسافت سفر کے لیے جانا چاہتی ہیں تو ان کے لیے محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بوڑھی ہے، 75 سال کی ہے، 80 سال کی ہے یا 90 سال کی ہے، تو اب اس کی محرم کی حاجت نہیں ہے۔ کوئی بھی محلے کا یا جاننے والا پڑوس کا جا رہا ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے، تو ایسا کرنا ناجائز و حرام ہے۔ محرم کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ محمد حسین بھائی کراچی سے انہوں نے پوچھا کہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن پاک کو چھونا ہو تو وضو ضروری ہوتا ہے، لیکن کیا بغیر وضو کے تلاوت کرنا یا قرآن پاک کی تلاوت سننا یہ بھی منع ہے؟ بغیر وضو کے قرآن پاک کو چھوئے بغیر زبانی تلاوت کلام پاک کر سکتے ہیں، جیسے حافظ ہے یا کچھ صورتیں یاد ہیں تو ان صورتوں کو بغیر وضو کے بھی زبانی پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلا وضو۔ اسی طرح اگر بلا وضو بیٹھے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے تو اس کا سننا بھی جائز ہے، صحیح، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ علی حنیف بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ ان کی والدہ کو بلغم کی کھانسی ہے، اور جب کھانسی آتی ہے تو بلغم نکلتی نہیں، گلے تک رہ جاتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں روزہ رکھ سکتی ہیں؟ بالکل روزہ رکھ سکتی ہیں، اگر بلغم نکلے بھی تو روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ٹھیک ہے، وہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ گلے تک آتا ہے یا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، تو بلغم کا ذائقہ محسوس ہونے سے یا گلے میں یا منہ میں آنے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ آ بھی جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، وہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط جو مسئلہ سنا ہوا ہو، کے بارے میں جیسے الٹ مسئلہ سنا ہوتا ہے، مسئلہ جو ہے وہ کچھ اور ہو، جی جی، اور انہوں نے جو ہے وہ اس کو کچھ اور سمجھ لیا ہو، تو اس لیے بلغم آنے سے تو روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اور وہ روزہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اس کے علاوہ بھی جو قے کے احکام ہیں اس کو ان کو سیکھنا چاہیے، کہ اس کو واپس لے جانے کے احکام یا جو بھی ہیں، تو اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غلام مصطفی بول رہا ہوں مسقط عمان سے۔ میرا مولانا صاحب سے سوال ہے کہ اگر کسی مسجد میں 5 وقت کی نماز نہیں پڑھائی جاتی اور بس جمعہ ادھر پڑھایا جاتا ہے اس جگہ پر، کیا وہ جمعہ پڑھنا اس مسجد میں جائز ہے، صحیح ہے، جہاں کے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھائی جاتی، بس جمعہ پڑھایا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ سر میں محمد رضا تاریخ سردار فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا عورت کھلے آسمان کے نیچے نماز ادا کر سکتی ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ ایک اور کال سنائیے۔ سوال ہے کہ اگر میقات سے بندہ حرام باندھ کے حرم میں آتا ہے اور عمرے کے دوران اگر اسے غسل کے لیے جانا پڑتا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ اپنا حرام کھول دیتا ہے تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ بھائی مسقط عمان سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ایک ایسی مسجد ہے کہ یہاں صرف جمعے کی نماز ہوتی ہے، دیگر نمازیں نہیں ہوتی، حالانکہ اس کے برعکس ہوتا ہے عموماً، لیکن ایک مسجد ہے، تو کیا وہ جمعہ وہاں ہو سکتا ہے مسجد میں؟ ایسی مسجد کے جس کو مسجد قرار دے دیا گیا ہو، اب اگر وہاں کوئی ایسی صورت ہے کہ مسلمان ہوتے ہی نہیں ہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے، تو اور جمعہ والے دن سب جمع ہو کر وہاں پہ نماز ادا کرتے ہیں، تو یہ تو ایک مطلب ہے کہ ایک الگ سی صورت ہے، ورنہ مسجد کو بے آباد رکھنا، یعنی کہ وہاں آبادی بھی ہے اور مسلمان جو ہے وہ صرف جمعہ اس میں جو ہے وہ ادا کریں اور عام دنوں میں مسجد بند رہے، یہ بظاہر تو کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی ہے، اور اگر ایسی صورت ہے تو عام نمازوں میں جو ہے وہ مسجد کو بند رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو آباد کریں، صحیح، اور 5 وقت وہاں پہ نماز کا اہتمام کریں۔ ٹھیک، بہرحال اگر وہاں پہ نماز نہیں بھی ہوتی ہے 5 وقت کی، جمعہ ادا کیا جاتا ہے
اور جمعے کی دیگر جو شرائط ہیں، جمعے کے انعقاد کی، جمعے کے صحیح ہونے کے لیے جو شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پائی جاتی ہیں تو جمعہ پڑھنا تو بالکل جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جمعہ ہونے کے لیے تو مسجد ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ اچھا، کھلے میدان میں، کھلے میدان میں بھی جو ہے وہ جمعہ ادا کیا جا سکتا ہے۔ بظاہر تو یعنی یہ ایسا سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجد ہو، یا تو پھر کسی مسجد ایسی جگہ پر ہوگی کہ جو ہے وہ صحرا ہو، ویران جگہ ہو، صحیح، وہاں پہ پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جمعے کی شرائط بھی پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ٹھیک ہے، ہیں، جمعہ وہاں پہ منعقد کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ صحیح، تو اور اگر آبادی میں ہے مسجد بند رہے، ایسا مسلمانوں کے ملک میں ممکن صورت یعنی اس طرح کی نظر نہیں آتی ہے کہ صحیح، بالکل ہی بند رہے اور جمعہ میں کھلے، ایسا عموماً تو نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اگر جمعہ کی نماز اس میں ادا کر لی گئی تو جمعہ کی ادائیگی درست ہو جائے گی، صحیح، بشرط یہ کہ جمعے کے انعقاد کی، جمعے کے صحیح ہونے کی تمام تر شرائط اس کے اندر پائی جائیں۔ ٹھیک ہے۔ بالفرض کوئی ایسی مسجد ہے بھی تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو جمعے کے علاوہ بھی دیگر نمازوں کے ساتھ آباد رکھیں، اللہ کی عبادت کریں۔ محمد رضا بھائی سردارہ آباد سے یہ پوچھتے ہیں کہ عورت کھلے آسمان کے نیچے نماز پڑھ سکتی ہے، صحن میں جیسے گھر کے؟ عورت کا کھلے آسمان کے نیچے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، اس میں شرعاً تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر ایک جو ہے وہ جگہ مختص کرے، اور وہ جگہ اگر جو ہے وہ اندر کمرے کے اندر ہو تو یہ زیادہ جو ہے وہ بہتر ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ عورت جو ہے وہ صحن کے بجائے اندر گھر کے کمرے کے اندر جو ہے وہ نماز ادا کرے تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کھلے صحن میں بھی ادا کرتی ہے، کوئی بے پردگی وغیرہ نہیں ہوتی ہے، تو بالکل ادا کرنا تو جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ عورت کے پردے کے پیش نظر، جیسے عورت کو نماز میں جو اس کے افعال ہیں اس میں بھی اس کے پردے کا لحاظ کیا گیا ہے، تو اس کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ گھر کے اندر کمرے میں، بلکہ کمرے کے اندر کوئی اور کمرہ ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرے، لیکن اگر باہر بھی پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کہ عورت گھر میں جگہ مخصوص کرے، مسجد بیت بھی کہا جاتا ہے، تو کیا یہ وہی عام مساجد کی طرح کہلائے گی یا یہ بس نام کی مسجد ہے؟ یعنی نماز پڑھنے کے لیے وہ مختص جگہ ہوگی، سجدہ گاہ، جی مختص جگہ ہوگی کہ جس میں نماز پڑھی جائے گی، اور اس میں وہ اعتکاف وغیرہ بھی اس کے لیے جو ہے وہ اعتکاف بھی اس میں بیٹھ کر سکتی ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کو اپنے گھروں میں نماز کے لیے اس طرح کی پاک و صاف جگہ کا جو ہے وہ مختص کرنی چاہیے کہ جس میں وہ جو ہے وہ اپنے نوافل ادا کر سکیں، یا عورتیں جو ہیں وہ اس مخصوص حصے میں نماز جو ہے وہ ادا کر سکیں جس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ اور جیسے ابھی رمضان شریف کی آمد ہے تو بہت ساری اسلامی بہنیں اعتکاف بھی کرتی ہیں، تو اب اگر گھر کے اندر انہوں نے مسجد بیت بنائی ہوگی، کوئی حصہ مختص کیا ہوگا تو اس میں یہ اعتکاف بھی کر سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ کمرے کے اندر ہوگا تو اس میں ان کے لیے زیادہ آسانی ہے۔ صحیح، لیکن اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ مسجد بیت جو ہے وہ کمرے کے اندر ہو، باہر نہیں ہو، تو کہیں بھی ہو وہ جو ہے وہ مسجد بیت تو کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن جہاں عورتیں نماز پڑھیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کمرے کے اندر ہی ہو، اس پر وہ دیگر مسجد والے احکام تو اس میں نہیں آئیں دیگر گے؟ مسجد والے احکام نہیں ہیں، اور اعتکاف کرنے کے اعتبار سے اس کا وہ مسجد والا حکم ہوگا۔ ٹھیک، اچھا جس کے گھر مسجد بیت ہے، اب جس طرح اعتکاف آ ہی رہا ہے تو اب اس کو اعتکاف کرنا ہے تو اسی جگہ کرے گی یا گھر میں کسی اور جگہ بھی کر سکتی ہے؟ اگر نماز کے لیے مختص حصہ کیا ہوا ہے مسجد بیت تو اس میں اعتکاف کرے گی، اگر نہیں کیا ہوا ہے تو کوئی حصہ مختص کر کے نماز کے لیے مسجد بیت قرار دے کر اس میں بھی اعتکاف کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تیسرا سوال تھا کہ جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کی سعادت کے لیے جاتے ہیں، تو باہر سے جو ہم آتے ہیں تو میقات سے گزرنا ہوتا ہے، جو بھی یہ مسائل سیکھتے ہیں ان کو یہ لفظ سنا ہوگا، احرام باندھتے اور احرام کی 2 چادریں باندھ لی جاتی ہیں، تو اب کہتے ہیں کہ اگر حرم میں داخل ہو گئے، وہاں غسل فرض ہو گیا، اور جب غسل کریں گے ظاہر سی بات ہے تو چادریں تو اتر جائیں گی، تو کیا یہ احرام اتارنا کہلائے گا؟ کیا ہوگا اس کا؟ دیکھیے احرام صرف چادر باندھنے کا نام نہیں ہے، اب اگر کسی نے صرف چادریں باندھ لیں تو وہ محرم نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، چادر باندھنے کے ساتھ جب وہ احرام کی نیت کرے گا اور لبیک کہے گا تو اس وقت وہ احرام والا جو ہے وہ قرار پائے گا۔ ٹھیک ہے،
اب یہ جب اس نے نیت کر لی ہے تو اس نیت کرنے کے بعد وہ احرام باندھنے والا قرار پایا. اب اس کے لیے اس نیت کرتے وقت یہ ایک احکام ہیں کہ جو ہے وہ مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 سفید چادریں جو ہے وہ اپنے جسم پر لپیٹ بے لیں. سلے کپڑے پہنے. جی، بغیر سلی 2 چادریں جو ہے وہ لپیٹ لیں. اور یہ 2 چادریں اتار دینے سے احرام جس کو کھلنا کہتے ہیں نا، اب ایک تو احرام کھلنا یہ ہے کہ چادر کھول دی احرام، اس کو بھی کھلنا کہیں گے. ٹھیک ہے. لیکن احرام کھلنے کی جو اصطلاح ہے یا جس کے اوپر جو ہے وہ دم وغیرہ بلا وجہ احرام کھول دینے کی صورت میں جو آگے احکام ہیں وہ ہے کہ جو احرام کے احکام ہیں، جو نیت ہے وہ اس کو بالکل ختم کر دے. ٹھیک ہے. تو یا پھر یہ ہے کہ جیسے عمرے کے لیے احرام باندھا، اب اس نے عمرے کے تمام اراکین ادا کر دیے، تمام ارکان ادا کر دیے، اب وہ احرام جو ہے وہ اس کا ختم ہو گیا، تو اب اس کو کہتے ہیں کہ احرام کھول دیں. سے مراد یہ ہے کہ اب اس کے احرام کی پابندیاں جو تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور جس چیز کے لیے اس نے احرام باندھا تھا وہ عمل پایہ تکمیل تک پہنچ گیا، تو اب وہ احرام سے باہر آ گیا، احرام کی پابندیوں سے باہر آ گیا. تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی وہ احرام سے باہر آ گیا. بقیہ یہ کہ احرام کی حالت میں چادریں اتار دینے سے احرام ختم نہیں ہوتا. واش روم میں بھی جاتے ہیں، سنجے کے لیے بھی جاتے ہیں، تو وہ بدستور محرم ہی رہے گا اور اس کے تمام تر احکام وہی رہیں گے. چادریں تبدیل بھی کی جا سکتی ہیں، اگر چادر خراب ہو جائے یعنی کہ نجاست لگ جائے تو اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ احرام کی حالت میں غسل بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس کے لیے چادریں اتاری بھی جا سکتی ہیں. تو چادریں اتار دینے سے شرعاً کوئی حرج لازم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، غسل کا پوچھا ہے تو فرض غسل کے لیے اجازت ہے یا ویسے بھی اگر نہانا چاہے؟ ویسے بھی اگر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا چاہے تو نہا سکتا ہے. شرعاً احرام کی حالت میں نہانے سے منع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. اگرچہ کہ حاجی کے لیے یا محرم کے لیے یہ زیادہ پسندیدہ یا زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ جو ہے جو اس کے جسم پر میل کچیل ہے، ٹھیک ہے، احرام کی حالت میں وہ نہاتا نہیں ہے اور جسم کے اوپر میل جو ہے وہ جمی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کا اس حالت میں رہنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت میل چھڑانے کے. ٹھیک ہے. یا جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ نہا کر جو ہے وہ تیار رہنے کی بنسبت اس کا میلا کچیلا رہنا یہ زیادہ پسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے گرمیوں کا موسم ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی لگ رہی ہوتی ہے، آدمی نٹھال ہو رہا ہوتا ہے، تو اس صورت میں اگر بغیر میل چھڑائے جو ہے وہ غسل کرتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی پانی بہا لے تو اس میں کوئی اوپر سے میل چھڑائے گا تو پھر احکام نافذ ہوں گے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ پھر وہ مکروہ ہے اس کا اس طرح میل چھڑانا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. مزید کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ کیا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی سبز رنگ کا امامہ باندھا ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی ایک اور کال سنائیے. میرا نام محمد وقار جان اتاری، میں ڈی جی خان سے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ سوال عرض کرنا کہ نماز فجر کی جماعت اگر تیار ہو تو پھر آپ سنت ادا کر سکتے ہیں یا پھر بعد میں ادا کرنا جائیں گے؟ فجر کی جماعت کا پوچھ رہے ہیں. جی مزید کال سنائیے. جدہ شریف سے بول رہے سعودی عرب کا. میرا سوال ہے کہ ہم مسجد میں جاتا ہے تو 4 رکعت نماز فرض امام کے پیچھے جماعت پڑھتا ہے، اس میں 2 رکعت میں امام بلند آواز سے پڑھتا ہے، ہم سنتے ہیں، باقی والی 2 رکعت میں وہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ ہم پیچھے والے پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے. پھر اس کے علیحدہ بھی نماز پڑھنی ہے، 4 رکعت نماز فرض، اس چاروں میں صورت لگانی ہے یا نہیں؟ امام کے علیحدہ نماز پڑھنی ہے، 4 سنتے ہو یا 4 فرض ہو، اس میں صورت لگانی ہے 4 رکعتوں میں یا تھوڑی ہے جو؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. حضور پہلا سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ سبز امامہ شریف الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ پہنا بھی جاتا ہے، تو کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ سرکار علیہ السلام نے کبھی پہنا؟ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی سبز امامہ پہننے کا ثبوت ہے. الحمدللہ. شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے ایک رسالے ضیاء القلوب فی لباس المحبوب، اس میں جو ہے وہ
یہ لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ سے سبز امامہ پہننا بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو مطلقاً امامہ پہننا سنت ہے. صحیح. سفید بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ اللہ وسلم علیہ ثابت ہے, سیاہ بھی ثابت ہے. تو یہ سبز پہننا بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. فجر کی جماعت کھڑی ہو گئی ہو تو کیا سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ جو سوال سمجھ آیا. اس میں یہ ہے کہ اگر فرض جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور سنتیں ادا نہیں کی ہیں تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر جو آیا ہے جس نے سنتیں پڑھنی ہیں, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ سنت ادا کرنے سے پہلے یعنی یہ سنتیں پڑھے گا تو ان کے سنتیں ختم کرنے سے پہلے جماعت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو پھر ان کے اوپر لازم ہے کہ یہ جماعت میں شامل ہو جائے. صحیح. سنتیں چھوڑ دیں. اور اگر ان کو یہ گمان ہے کہ اگر یہ سنتیں ادا کریں گے, ادا کرنے کے بعد بھی یہ جماعت کو پا لیں گے, اگرچہ کہ قاعدہ اخیرہ میں پا لیں گے, صحیح, تب ان کو حکم یہ ہے کہ یہ سنتیں ادا کریں. ٹھیک ہے. اور سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر جماعت میں شامل ہو جائیں. صحیح. کیونکہ فجر کی جو سنتیں ہیں اس کی بہت زیادہ تاکید ہے. تو اس لیے اگر یہ جو ہے وہ سمجھتا ہے سنتیں ادا کرنے والا کہ وہ سنتیں ادا کرنے کے بعد جماعت کو پا لے گا تو سنتوں کو ادا کر لے. لیکن سنتوں کی ادائیگی میں اس بات کا لحاظ رکھے کہ جہاں نماز ہو رہی ہے یعنی اسی صف میں کھڑے ہو کر یا بالکل جو ہے وہ پچھلے والی صف میں کھڑے ہو کر ادا کر رہا ہے تو وہاں پہ ادا نہ کرے. ٹھیک ہے. اگر اندر ہو رہی ہے تو باہر ادا کر لے یا جو ہے وہ سائڈ پر دور ادا کر لے اور وہاں صف میں کھڑا ہو کر یا بالکل جو ہے وہ جماعت کے ساتھ کھڑا ہو کر ادا نہ کرے. ٹھیک ہے. اور جماعت پا لینے کی صورت میں ادائیگی کرے. اور اگر جماعت نہ پانے کا جو ہے وہ اس کو وہ ہو کہ جماعت نہیں پا سکے گا تو اس صورت میں جماعت میں شامل ہو جائے اور سنتوں کو ترک کر دے. ٹھیک ہے. تیسرا سوال جو سمجھ آیا وہ یہ تھا کہ امام کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اور امام جہری جب قراءت کرتا ہے تو ہم بھی اس کے پیچھے کرتے ہیں, اور جب وہ آخری 2 رکعت میں خاموش ہوتا ہے تو اب ہم کیا کریں؟ دیکھیں, امام جب جہری قراءت کر رہا ہے تو مقتدی کے لیے یہ ہے کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے, خاموشی اختیار کرنی ہے. امام جب قراءت شروع کرے گا, سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کرے گا تو مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خاموش ہو جائے. صحیح. اب وہ جو ہے وہ کوئی قراءت کوئی سورت وغیرہ نہیں ملائے گا, بس امام کی جو امام سورۃ فاتحہ پڑھے گا ساتھ سورت ملائے گا تو یہی امام کا پڑھنا اسی کے لیے کفایت کرے گا. اور یہ تو جہری یعنی کہ جب 2 رکعتوں میں وہ بلند آواز سے قراءت کر رہا ہے, اور یہی حکم یعنی کہ ان 2 رکعتوں کا ہے جس میں وہ آہستہ سے تلاوت کرتا ہے, یعنی آخری 2 رکعتوں میں 4 رکعت والی نماز میں, فرض نماز میں, تو اس میں بھی یہ ہے کہ مقتدی کو خاموش رہنا ہے. صحیح. اور یعنی جو قیام میں مقتدی کو خاموش رہنا ہے. ٹھیک ہے. صرف ابتداً تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اور ثنا پڑھنے کے بعد قیام میں مقتدی کو کچھ بھی نہیں پڑھنا, امام جو پڑھ رہا ہے یہی اس کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے. ان 2 رکعتوں میں جس میں وہ بلند آواز سے تلاوت کر رہا ہے اور ان 2 رکعتوں میں بھی جس میں وہ آہستہ سے پڑھ رہا ہے. یعنی امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھنا, صرف تسبیحات وغیرہ. قیام میں امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا, اور جو دیگر ارکان ہیں یعنی کہ رکوع کی تسبیحات وہ تو پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا ان کا یہ سوال تھا, انہوں نے یہ پوچھا کہ الگ سے پڑھ رہے ہیں. جی جی. تو اس میں پہلی 2 رکعتوں میں تو سورۃ فاتحہ ساتھ سورت ملائیں گے. ٹھیک ہے. اور آخری والی 2 رکعتوں میں منفرد کے لیے یعنی جو اکیلا پڑھ رہا ہے اور فرض پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ 7 سورت ملا لے. اچھا, مستحب ہے. مستحب یہ ہے کہ وہ 7 سورت ملا لے. ٹھیک ہے. جبکہ وہ اپنے اکیلا الگ سے فرض پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو فرائض کا حکم ہو گیا. سنت نوافل میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے گا. واجب کہلائے. ٹھیک ہے. اور فرض میں صرف یہ ہے کہ اگر سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لیتا ہے, ٹھیک ہے, اور یا 3 سبحان اللہ کی مقدار خاموش بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس کا رکن ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن فرض میں جب اکیلا پڑھ رہا ہے
تو اس کے لیے استحباب اسی میں ہے کہ 7 سورت ملا لیں. ٹھیک ہے. امام صاحب ملا سکتے ہیں تیسری چوتھی رکعت میں؟ امام صاحب نہ ملائیں، نہ ملائیں. امام صاحب نہ ملائیں کہ یہ مقتدیوں کے لیے بوجھ بن جائے گا. ٹھیک ہے. اور اب اکیلا پڑھ رہا ہے تو یہ بوجھ والی صورت نہیں ہے، تو اس کے لیے اسی لیے اس کو مستحب قرار دیا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. کچھ اور کالز بھی شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں فاروق خان اتاری بات کر رہا ہوں ضیاء کوٹ سے. سوال یہ ہے کہ یہ جو امام صاحبان ہمارے نماز پڑھنے کے بعد مصلی کو تھوڑا سا موڑ دیتے ہیں، اس کے بارے میں جو ہے نا کیا حکم ہے؟ اور جو ہے نا یہ ہے کہ یہ جو عشاء کے نوافل ہوتے ہیں 4، یہ کیا تہجد کے ساتھ پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. ایک اور کال سنائیے. سر میں نے یہ ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے کہ رمضان میں جو آدمی روزے نہیں رکھتا اس کے لیے کیا ہے؟ جی روزے نہ رکھے اس کے لیے کیا؟ ایک اور کال سنائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو اویس محمد شمون رضا اتاری، قادت پرام، مدینہ ترولیا، ملتان. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، ٹرینڈ یہ بنا ہوا ہے کہ لوگ رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ نکالتے ہیں. ایسا لگتا ہے سب کا نصاب کا سال شاید رمضان میں ہی پورا ہو رہا ہے، آگے پیچھے نہیں ہو رہا. تو یہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ سال پورا ہونے پر زکوٰۃ نکالنی چاہیے یا رمضان المبارک میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاروق خان بھائی ضیاء کوٹ سے، سیال کوٹ جو پاکستان کا شہر ہے، اس کو ہمارے مدنی ماحول کے اندر ضیاء کوٹ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو پیر صاحب ہیں ان کی نسبت سے ضیاء کوٹ، ضیاء الدین قطب مدینہ علیہ رحمہ کی نسبت سے کہا جاتا ہے. وہاں سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ دیکھا جاتا ہے کہ امام حضرات جب سلام پھیر دیتے ہیں تو اپنے مصلی کو موڑ دیتے ہیں کچھ، تو یہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ کچھ مسئلہ ہے یا ویسے ہی موڑ دیتے ہیں؟ یا بظاہر تو اس میں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی کہ شرعاً تو مصلی کو فولڈ کرنا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ویسے موڑ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن بعض بڑے بوڑھوں کا یا بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ مصلی اگر یوں کھلا پڑا رہے گا تو اس کے اوپر کہتے ہیں شیطان عبادت کرے گا، شیطان نماز پڑھے گا، شیطان نماز پڑھے گا. ٹھیک ہے. تو شیطان اور نماز یہ دو بالکل مخالف چیزیں ہیں، آگ اور پانی والا معاملہ. اور ایسا نہیں ہے. اور ویسے فولڈ چیز جو ہے وہ فولڈ کر کے رکھ دی کہ جو ہے وہ کسی جانور وغیرہ کے اس سے محفوظ رہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. باقی اس کا کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کے کسی کنارے کو فولڈ کر دینا ضروری ہو یا لازم ہو، شرعاً ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے حضور. دوسرا سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو روزے نہ رکھے اس کے لیے کیا ہے؟ رمضان کا روزہ عاقل بالغ مرد و عورت جو ہے مسلمان پر فرض ہے، اور جو بلا وجہ بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان کا روزہ نہ رکھے وہ گناہ گار ہے، فاسق و فاجر ہے. اگر وہ یعنی کہ بالکل روزے رکھتا ہی نہیں ہے تو ایسا شخص فرض ترک کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. اور شدید جو ہے وہ محرومی کا حقدار ہوگا. صحیح. اور احادیث پاک میں ایسے شخص کی مذمت بھی بیان کی گئی ہے. ٹھیک. رمضان کو روزہ فرض ہے، اب فرض کا تارک جو ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ ہے مطلب یہ کہ علل اعلان نہیں رکھتا ہے تو ایسا شخص فاسق و فاجر بھی ہے، فاسق مولن ہے، یعنی علل اعلان گناہ کرنے والا ہے، اور رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم بھی ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان عظمت عالی شان ہے کہ جس نے رمضان پایا اور اس نے رمضان کے روزے نہ رکھے وہ شقی یعنی بدبخت ہے، کہ رمضان کو پایا اور رمضان کے روزے نہیں رکھے. تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ یعنی کوئی عذر بھی نہیں ہے. ایک ہوتا ہے شرعی عذر کہ بیمار ہے نہیں رکھ سکتا، طاقت نہیں ہے رکھنے کی، کوئی شرعی عذر متحقق ہے، اب نہیں رکھ رہا، تو یہ ایک جدا صورت ہے. اور اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان کا روزہ چھوڑ دینا، اب یہ اس کا جو ہے وہ نعم البدل سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ چھوڑ دے وہ اگرچہ زندگی بھر اس کے بدلے روزے رکھے، لیکن وہ اس کی زندگی بھر کے روزے اس ایک روزے کے عوض نہیں ہو سکتے، اس ایک روزے کی قضا کا بدلہ نہیں ہو سکتے.
فرمایا اگرچہ کہ بعد میں رکھ بھی لے، صحیح، اگرچہ کہ بعد میں جو قضا کی رکھ بھی لے، لیکن جو اس نے روزہ چھوڑا، جو رمضان کی برکت سے وہ محروم رہا، تو اب اس کی زندگی بھر کے روزے اس رمضان کے روزے کی جو ہے وہ قضا نہیں ہو سکتے، اس کو کفایت نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہر مسلمان جو عاقل و بالغ، جو مسلمان مرد و عورت ہے، اس کے اوپر جب شریعت نے روزہ فرض کیا ہے تو وہ اس روزے کو رکھے اور رمضان کی رحمتوں کو پائے۔ اور فرمایا گیا کہ یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بڑا جو ہے وہ اس کی ناک خاک آلود ہو کہ جو رمضان کو پائے اور اس اپنی مغفرت نہ کرا سکے رمضان کے اندر۔ تو جب رمضان کی رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوں اور پھر مسلمان جو ہے وہ سارا سال کھاتا پیتا بھی رہتے ہیں عام طور پر، صرف ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں روزہ رکھنے کے لیے یہ فرض کیا گیا ہے، تو اس میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ جس کی کوئی شرعی عذر نہیں ہے وہ رمضان کے روزوں کی پابندی کرے، رمضان کے روزے چھوڑ کر محروموں میں اور بدبختوں میں نہ ہو، شامل ہو۔ اچھا، اس سے پہلے فاروق بھائی کا ایک سوال رہ گیا تھا کہ عشاء کے جو 4 نوافل ہوتے ہیں فرائض کے بعد، وہ تہجد کی نماز کو پڑھتا ہے؟ جی، تہجد میں بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ابو اویس بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ٹرینڈ بن گیا ہے اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اپنی زکوٰۃ رمضان میں ہی نکالتے ہیں، تو کیا سب کا سال رمضان ہی میں پورا ہوتا ہے، آگے پیچھے نہیں ہوتا؟ دیکھیں، اس میں تو یہ ہے کہ جو صاحب نصاب جب بھی بنا، جی یعنی زکوٰۃ فرض ہوگی صاحب نصاب پر، جب کوئی شخص صاحب نصاب بنا، ٹھیک ہے، تو جب وہ نصاب کا مالک ہو گیا، اب جو ہے وہ سال اس کا شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سال گزرنا کہا جاتا ہے، یہ سال عمومی سال گزرنا نہیں ہے، صحیح، جس وقت صاحب نصاب ہوا، اب جو ہے جب وہ سال گزرا تو اب جو ہے وہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ ٹھیک ہے، جیسے فرض کیا کہ کوئی محرم کی پہلی تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، اب اس کا نصاب سال بھر برقرار رہا، اب جب محرم کی پہلی تاریخ آئے گی اسلامی مہینے کے اعتبار سے تو اب اس کا سال کمپلیٹ ہو گیا۔ اب سال مکمل ہونے پر یہ دیکھے گا کہ یہ صاحب نصاب باقی رہا یا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ صاحب نصاب ہے یا نصاب سے زیادہ رقم موجود ہے تو اس صورت میں جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب اس کا سال پورا ہو گیا۔ اب اگر یہ بلا وجہ شرعی جو ہے وہ تاخیر کرے گا زکوٰۃ کی ادائیگی میں، رمضان کا انتظار کرے گا یا کسی خاص مہینے کا انتظار کرے گا، تو اس کا یہ تاخیر کرنا گناہ کا باعث ہے۔ تو عموماً لوگ جو ہے وہ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں زیادہ ثواب کے حصول کے لیے، کہ رمضان میں خرچ کرنا زیادہ اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ جس کا سال رمضان میں پورا ہو رہا ہے زکوٰۃ کا، تو اس کے لیے تو ٹھیک ہے کہ وہ رمضان میں نکالے، یا پھر یہ ہے کہ اس کا سال جو ہے وہ رمضان سے آگے پورا ہو رہا ہے، شوال میں پورا ہو رہا ہے، جو ہے وہ ذوالقعدہ میں پورا ہو رہا ہے یا ذی الحج میں پورا ہو رہا ہے، اب وہ پیشگی ایڈوانس میں جو ہے وہ زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کر دے، پیشگی زکوٰۃ دے دے۔ لیکن جس کا سال پہلے مکمل ہو چکا ہے، صحیح، اب وہ رمضان تک انتظار کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو زکوٰۃ کی تاخیر کا گناہ ہے وہ اس کا مستحق ہوگا اور وہ تاخیر کی وجہ سے گناہ گار ہوگا۔ تو عموماً لوگوں میں یہ بات جو ہے وہ رائج ہو چکی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان میں نکالی جاتی ہے۔ صحیح، ایسا نہیں ہے، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ زکوٰۃ نکالی جائے گی، فرض ہوگی اس وقت کہ جب نصاب کا سال مکمل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب وہ نصاب کا سال محرم میں مکمل ہو، سفر میں مکمل ہو، ربیع الاول میں مکمل ہو، یا جمادی الاخری میں مکمل ہو، یا شعبان میں مکمل ہو، جب نصاب کا سال پورا ہوگا اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، یہ تصور کرنا کہ رمضان ہی میں نکالنا ہے اور رمضان ہی میں نکالی جاتی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.